السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی روشنی میں منافقین کی صفات اور ان کے کردار کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے کے دو اجتماعات میں جو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی روشنی میں متقین کا تذکرہ اور ان کی صفات کا تذکرہ تھا، اور اسی طرح سے ان کافروں کا تذکرہ تھا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں اور ان کے کانوں پر پٹی لگا دی۔ گویا کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں سچے اور حقیقی مومنین کا تذکرہ ہے، اور اسی رکوع میں جو پکے کافر ہے ان کا تذکرہ ہے، کفر پر جو اڑے ہوئے تھے۔ اب یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں ایک انسانوں کی تیسری قسم کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے منافقین۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع ہی میں یعنی سورہ بقرہ کے ان دو رکوع کے ذریعے سے بتلا دیا کہ یہ پورا قرآن مجید ایک طرح سے یہ تین قسم کے افراد کے کردار پر مشتمل ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کو اگر دھیان اور توجہ سے پڑھیں اور سنیں تو یقیناً پورا قرآن مجید یہ تین طرح کے انسانی گروہی کی تاریخ پر، ان کے کردار پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کا ایک حصہ متقین کے تذکرے پر ہے۔ متقی یہ مومن کی چیز ہے، جو سچے پکے مومن اور مسلمان ہوتے وہ متقی کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر مومن ہر مسلم کو متقی بننا ضروری ہے، اس لیے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ اور پھر انسانوں کی دوسری قسم ہے، وہ ایک طرح سے متقیوں کی ضد ہے، وہ ہے مشرکین اور کافرین۔ تو قرآن مجید کی تعلیمات کا ایک حصہ کافروں اور مشرکوں کے کردار پر، ان کے انجام پر مبنی ہے۔ اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تیسری قسم بیان کی ہے، اور وہ ہے منافقین۔ منافقین کو ہم دوغلے مسلمان بھی کہہ سکتے، بناوٹی مسلمان، نقلی مسلمان، یعنی دھوکہ دینے والے مسلمان، جو ظاہر میں تو اپنی زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا جو کردار عمل ہوتا ہے وہ کافروں کا ہوتا ہے، یعنی اندرونی لحاظ سے وہ کافر ہوتے ہیں، وہ ظاہر کے لحاظ سے تو مسلم ہوتے ہیں لیکن دل کے لحاظ سے کافر ہوتے ہیں۔ اور مومن اور مسلم بننے کے لیے تصدیق بالقلب اقرار باللسان، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے، یعنی دل سے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار، یعنی دل سے ایک ہونے کی تصدیق اور زبان سے اس کا اقرار۔ تو تعلیم اور تربیت کے لیے ایک مسلمان کے لیے یہ تینوں طرح کے کردار کو جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ متقین کے کردار کو، مومنین کے کردار کو جاننا اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم وہی کردار اپنی زندگی میں پیدا کریں، اور کافروں کے مشرکوں کے منافقین کے کردار کو جاننا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں،
کسی عمل سے بچنے کے لیے، کسی چیز سے بچنے کے لیے اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک راستہ ہے، راستے میں اچھا حصہ بھی ہوتا ہے جس پر آپ پیر رکھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، اور راستے میں کچھ گڑھے بھی ہوتے ہیں، کچھ پتھر بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ گڑھوں میں گاڑی چلائیں گے تو آپ کی گاڑی گر جائیں گی۔ راستے میں پتھر ہے تو پتھر سے آپ کو ٹھوکر لگیں گی۔ تو راستے کے جو گڑھے ہیں، گڑھوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ جو گڑھوں کو دیکھے بغیر راستے سے چلیں گے نہیں بچ سکتے نا گڑھے سے۔ راستے میں جو پتھر پڑے ہوئے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے کانٹوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اسی طرح سے اس معاشرے میں، اس دنیا میں جو کفر ہے، جو شرک ہے، جو نفاق ہے، تو نفاق کو جاننا اور دیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم بچ سکے۔ ان تین طرح کے کردار میں منافقین کے کردار کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی اس کو بیان کیا ہے، اور پھر قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہے جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے انسانوں کا ذکر کر دیا، متقین کا اور کافروں کا تذکرہ۔ لیکن جو دوسرا رکوع ہے جو تقریباً 13 آیات پر مشتمل ہے، یہ 13 آیات پر جو مشتمل رکوع ہے، اس میں شروع سے آخر تک منافقین کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ ان کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، اور اس لیے بھی مشکل ہے کہ وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ کھلے ہوئے دشمن سے بچنا آسان ہوتا ہے آدمی کو، لیکن کوئی چھپا ہوا دشمن ہے جو آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کی ہمدردی کر رہا ہے، تو اس کے داؤ سے، اس کے مکر و فریب سے بچنا ذرا مشکل ہے۔ اس لیے منافقین کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ ہر مومن، ہر مسلم اس کردار کو جانے سمجھے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ نفاق کا جو لفظ ہے، نفق ینفق، زمین میں سوراخ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عرب میں اور یہاں پر بھی ایک جانور ہوتا ہے، گو کہتے ہیں اس کو، گھورپڑ۔ گھورپڑ کے متعلق اور بھی کچھ جانور ہوتے ہیں جو زمین میں رہتے ہیں، ان کے گھر اس میں ہوتے ہیں۔ تو وہ 2 گو بھی، گھورپڑ 2 اپنے زمین میں اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے 2 راستے بناتی ہے، ایک نکلنے کا بھی اور داخل ہونے کا بھی۔ کسی طرف سے، ایک سوراخ سے، ایک راستے سے اگر کوئی خطرہ محسوس ہو، کوئی دشمن ہو، تو دوسرے راستے سے نکل جاتی ہے۔ یہ جانوروں کے لیے تو ٹھیک ہے، تو گویا کہ منافقین بھی یہی کردار اختیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیے 2 راستے اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ کدھر سے، اگر کس راستے سے اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے نکل جانا۔ کافروں کے ساتھ رہنے میں اگر فائدہ ہے تو پھر کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے تو ایمان والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند، ایمان کے حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ یہ کہ ایمان کے راستے پر چلنے پر اگر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، جان بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے، تو مومن اس کی پرواہ نہ کرے، اپنے جان و مال کی قربانی کے لیے تیار رہے۔ لیکن منافقین وہ اپنے جان اور اپنے مال کو بچا بچا کر رکھتے تھے، اور انہوں نے جو اسلام کا جو اعلان کیا تھا، اسلام کا جو اقرار کیا تھا، یہ خاص طور سے مدینہ میں اللہ کے رسول جب گئے ہجرت کر کے، تو مدینہ میں زیادہ نفاق کا آغاز ہوا ہے، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد پر یہاں حکومت قائم ہو گئی تھی، مدینہ والوں کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو اب کچھ لوگ مفاد پرست تھے، جن میں عبداللہ بن ابی ایک شخص تھا، وہ
ایک طرح سے سردار تھا منافقین کا. تو عبداللہ بن ابی نے اور اس کے ساتھیوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ اگر ہم دل و جان سے قبول کریں گے تو ہم کو قربانیاں دینی پڑیں گی، مال خرچ کرنا پڑے گا، جان دینی پڑیں گی. اور اگر ہم کافروں کے ساتھ رہے، ہم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو پھر ہم کو مسلمان تو اپنا دشمن سمجھیں گے، دنیا کے فائدے ہم کو حاصل نہیں ہوں گے. تو مسلمان بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور کافروں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیچ کا راستہ اختیار کیا، جس کو نفاق کا راستہ کہتے ہیں، جس کو منافقت کا راستہ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. انجام کے لحاظ سے آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہیں. دنیا میں کردار کے لحاظ سے بظاہر تو تین کردار رہیں گے. ان میں سے ایک ہی کردار ہے پسندیدہ، مومنین اور مخلصین کا. منافقین کا جو کردار طرز عمل ہے، کافروں کا جو کردار طرز عمل ہے، وہ بچنے کا ہے، ان سے بچنا چاہیے. آخرت میں انجام کے لحاظ سے دو ہی ٹھکانے ہیں، جہنم اور جنت. جنت میں صرف متقی جائیں گے، مومنین متقین. اور جو مومنین متقین نہیں ہوں گے، منافقین ہوں گے، مشرکین ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. بلکہ منافقین جہنم کے پہلے طبقے میں رہیں گے، یعنی کافروں سے بھی زیادہ ان کو سزا ملیں گی. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ نے فرمایا ان المنافقین ہاں بے شک فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے آگ کے سب سے نچلے میں اس لیے ہوں گے کہ دنیا میں انہوں نے ایمان والوں کو نقصان پہنچانے کی زیادہ کوشش کی. ایمان والے ان کے دھوکے میں آ گئے، ان کے بہکاؤ میں آ جاتے تھے، اس لیے ان کو زیادہ سزا دی جائے گی. تو خلاصہ چونکہ طویل ترین رکوع ہیں تو صرف اس کا خلاصہ ہی آپ سنیں اور خلاصے کے ذریعے سے ہو جائیں گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. اس میں جو اہم بات ہے سوچنے سمجھنے کی کہ اللہ ہی نے ان کے ایمان کو ایک طرح سے بیان کیا. ایمان لانے کا تذکرہ اللہ ہی نے کیا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ ہی نے ان کے متعلق اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ مومن نہیں ہیں. تو اس سے یہ صاف بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف وہ زبان کا اقرار کافی نہیں ہے، زبان کا دعویٰ کافی نہیں ہے ایمان کے لیے، بلکہ دل کی تصدیق بھی ضروری ہے اور عمل کی تائید بھی ضروری ہے. دل کی تصدیق یعنی دل سے سچا جاننا اور عمل سے اس کی تائید کرنا، اس کے مطابقت کہ اللہ کے علاوہ ہم نے جو تمام معبودوں کا جو انکار کیا ہے تو اس پر قائم رہنا، اس سے بچنا، اور اللہ کی بندگی کا جو اقرار کیا ہے، اعلان کیا ہے، تو تصدیق بھی کرنا، اقرار کرنا اور عمل سے اس کی تائید کرنا. وَمَا بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. کیوں مومن نہیں ہے؟ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ کو کوئی دھوکہ اس لیے نہیں دے سکتا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے. کون دل سے قبول کر رہا ہے اللہ کو اور کون نہیں قبول کر رہا ہے اللہ کو معلوم ہے. اس لیے اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن ان کا یہ منشا ہے، ان کی چاہت یہ ہے کہ وہ سمجھتے کہ اگر ہم نے ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ زبان سے ہم اسلام کو مانتے رہے، قبول کرتے رہے، اور دل سے ہم اس کو نہ مانے تو ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ ہم کو دیکھنے والا نہیں ہے، ایمان والے ہم کو نہیں سمجھیں گے. تو ایمان والے تو کچھ وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے دھوکے میں آ سکتے ہیں کہ ان کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے میں نہیں آ سکتا. لیکن اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ،
یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اصل میں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو وہ نقصان کر رہے ہیں۔ یہ طرز عمل اختیار کرنے سے وہ اللہ کا نقصان نہیں کر سکتے، اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایمان والوں کو بھی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جنگ احد کے بعد پھر ایمان والے بھی یہ منافقین سے واقف ہو گئے تھے، ان کی سازشوں میں، ان کی باتوں میں نہیں آتے تھے۔ جنگ احد تک تو عام ایمان والے بھی ان کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، لیکن جنگ احد کے موقع سے عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں کو واپس لا لیا تھا۔ تو اب یہاں سے پھر مسلمان سمجھنے لگے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی یہ سچے مومن نہیں ہیں، اگر یہ سچے ایمان والے ہوتے تو واپس نہیں آتے، اس لیے اب ان کے دھوکے میں نہیں آتے تھے۔ جنگ احد تک عبداللہ بن ابی کا جو کردار تھا وہ یہ کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بتانے کے لیے عبداللہ بن ابی لوگوں سے یہ درخواست کرتا، اپیل کرتا کہ بھائیو لوگوں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہیں، تو غور سے ان کی باتوں کو سنو۔ اور وہ یہ اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ اس کے ایمان میں شک نہ کرے، ان کو اللہ کے رسول کا بڑا عاشق سمجھے کہ اللہ کے رسول کی باتوں سے اس کو کتنی محبت ہے کہ لوگوں سے کہتا ہے، اپیل کرتا ہے کہ لوگوں دھیان توجہ سے سنو۔ لیکن جنگ احد کے بعد جب اس طرح کا وہ اٹھ کر کہنے لگا تو لوگ اس کو بٹھا دیتے تھے، اس لیے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا نا کہ اللہ کے رسول کا کتنا ماننے والا ہے اور کتنا نہیں ماننے والا ہے۔ تو جنگ احد تک تو اس کا نفاق چل جاتا تھا، لیکن جنگ احد کے بعد سب لوگوں کو معلوم ہو گیا تو پھر ایمان والے اس کے دھوکے میں نہیں آتے تھے۔ ویسا بھی نفاق کا ساتھ اختیار کر کے، یعنی نفاق کا راستہ اختیار کر کے ایک منافق بہت زیادہ دیر تک اور بہت زیادہ دور تک ایمان والوں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس کا نفاق جو ہے تو قدم قدم پر ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قدم قدم پر جان کی قربانی دینے کا موقع آتا ہے، مال کی قربانی دینے کا موقع آتا ہے، لیکن منافق یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے بہت زیادہ دیر تک اور بہت زیادہ دور تک، زیادہ دنوں تک کوئی مسلمانوں میں رہتے ہوئے اپنے نفاق کو چھپا نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہے، نماز کی ادائیگی سے متعلق، حلال و حرام کے احکام سے متعلق، برائی سے بچنے کے متعلق۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض، نفاق کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری مطلب کوئی دلوں میں، عام طور سے دلوں میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے، جسمانی بیماریاں، اس کی طرف اشارہ، یعنی قول اور فعل کی بیماری، کہنا کچھ اور کرنا کچھ، دل میں کچھ رکھنا اور زبان سے کچھ کہنا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اور عربی میں بیماری، مرض کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ جسمانی بیماریوں کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، وہ عقیدے کی بیماری اور عمل کی بیماری کے لیے مرض کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اردو میں تو ہم یہ جسمانی لحاظ سے جو بیمار ان کو مریض ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں ان کو مریض نہیں کہا گیا۔ عربی میں ایسے افراد کے لیے سقیم کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک مرتبہ قرآن انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، تو انی سقیم، کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی جسمانی لحاظ۔ اور دوسری جگہ پر اس کے لیے جو الفاظ ہے وہ باسن کے الفاظ بھی ہیں، اور کہیں پر دان کے الفاظ ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، لِكُلِّ دَاءٍ یعنی ہر مرض کی دوا ہے۔ دا یعنی مرض، جسمانی مرض، تو جتنی بیماری اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کی علاج بھی پیدا کیے، اس لیے کہا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ۔ تو یہاں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی نفاق کی بیماری، عقیدے کی بیماری، شرک کی بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مرض کو، ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ جو کفر کا، نفاق کا راستہ اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتا، ان کے ساتھ اللہ کوئی نرمی نہیں کرتا،
اللہ ان سے بے نیازی برت لیتا ہے، ان کو اور زیادہ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ نافرمانیاں کرے تاکہ اللہ کے عذاب کے غضب کے وہ جلدی اور زیادہ مستحق ٹھہرے۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی دکھ دینے والا عذاب ہے، تڑپا دینے والا عذاب، بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جھوٹے ہونے کا فیصلہ بھی سنایا، کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، زبان سے وہ کہتے ہیں، تو دل میں کچھ بات رکھنا، زبان سے کچھ کہنا، یہ بھی جھوٹی بات ہوتی ہے۔ وہی بات ہوتی ہے کہ دل میں جو بات ہے وہ آپ زبان سے کہتے وہ سچی بات ہوتی ہے، دل میں بات کچھ اور ہے لیکن زبان سے وہ کہہ رہا ہے کچھ اور، حالانکہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جھوٹی قرار دیا، اس لیے دل کی تصدیق ساتھ نہیں تھی۔ اور بھی تمام چیزوں سے متعلق ہم بھی اس آیت کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ جو ہم باتیں آج کہتے ہیں اللہ کے متعلق یا ہمارے انسانوں سے متعلق، اساتذہ سے متعلق، تو ہمارے دل میں وہ ہے یا نہیں؟ اگر دل میں وہ بات ہے، ادب و احترام کی بات دل میں ہے، زبان سے ہم کہہ رہے تو آپ سچے ہیں، لیکن دل میں استاد کی محبت نہیں ہے، ادب و احترام نہیں ہے، لیکن زبان سے استاد سے کہہ رہے کہ نہیں آپ میرے لیے بڑے مربی ہیں، معلم ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن دل میں محبت نہیں تو یہ جھوٹی بات ہوں گی۔ تو ہم بھی اپنے قول و فعل کو ہم صحیح اور درست رکھیں۔ ہندی میں کہتے اس کو کرنی کتھنی کا فرق، کتھنی اور کرنی، کتھن کہنے کو کہتے کتھن، کرنی یعنی عمل، تو کہنی کتھنی میں ہم فرق نہ کریں، جو ہمارا کہنا ہے وہی ہمارا عمل بھی ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ پھر منافقین کے کردار کے متعلق کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ منافقین کا ایک طرز عمل تھا، مومنین کو آپس میں لڑانا، چگلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا، اور جو مکہ کے جو کافر تھے، مشرک تھے، تو ان کو بھی بھڑکانا۔ مکہ کے مشرک کافر بھی ان سے ساتھ بات رکھتے تھے، یہ ان سے ساتھ بات رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کے لیے، صحابہ اکرام کو تنگ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کردار کو فساد سے تعبیر کیا۔ تو جو سچے پکے مومن مسلمان تھے ان کو اس طرز عمل سے روکتے تھے کہ تم آپس میں اس طرح سے جھوٹی باتیں، تہمتیں مت لگاؤ، الزامات مت لگاؤ، غلط باتیں مسلمانوں کے متعلق مت کہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ سن لو، یہی دراصل فساد کرنے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ دراصل فسادی یہی ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح سے اور لوگ ایمان لائے ہیں، مسلمانوں میں جو سچے پکے جو مومن تھے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عمر صدیق ہے، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی ہیں، تو اس طرح کے جو افراد ہیں یہ منافقین کو کہتے تھے کہ تم بھی اسی طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے اور صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ تو کہتے تھے کہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسا ایمان لائے جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ یعنی سچے پکے جو مومن تھے صحابہ کرام ان کو بیوقوف کہ یہ بیوقوف ہے کہ دین اور ایمان کے لیے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، ان کی نظر میں بیوقوفی تھی یہ، دین کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا، مال کی قربانی دینا، جیسا کہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں صحابہ کرام نے کردار پیش کیا۔ تو یہ جو منافقی جو بناوٹی مسلمان ہوتے ان کے بات حلق سے نیچے نہیں اترتی، دین اور ایمان کے خاطر جو سچے پکے مومنین جو قربانیاں دیتے ہیں، وطن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ منافقین اس کو بیوقوفی قرار دیتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء،
کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ تو اللہ نے ان کے متعلق اپنا فیصلہ سنایا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ رہو، سن لو، یہی بیوقوف ہے، یہی بیوقوف نادان ہے جن کی عقل خراب ہو گئی۔ بیوقوف کہتے ہیں جس کا دماغ خراب ہو گیا، جس کی عقل کام نہیں کرتی تو اس کو کہتے ہیں بیوقوف۔ تو اپنے آپ کو عقل مند کہ اپنی جان کو بچا کر رکھنا، مال کو بچا کر رکھنا، کسی کی دشمنی مخالفت مول نہیں لینا۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں، مسلمان بھی، کہ آج جو باطل پرست پارٹیاں ہیں، حکومتیں ہیں، تو ان کی تائید کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کو اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں، اور جو اہل حق ہے، جو پرواہ نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں اور ان کے نشانوں پر رہتے ہیں، تو آج بھی بہت سارے مسلمانوں کے نزدیک یہ بیوقوف شمار ہوتے ہیں۔ دینی تحریکات اور دینی افراد وہ کم عقل شمار ہوتی ہے، جن کو کچھ سمجھتا نہیں، یہ موجودہ حالات کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ بہت پرانی چیز ہے۔ نیا جال لایا پرانا شکاری، جو عام طور سے بات کہی جاتی ہے نا، کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی پرانا کردار ہے جو آج کے دور کے منافقین بھی پیش کر رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی بیوقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملاقات کرتے ایمان والوں سے ملتے ہیں تو قالوا آمنا کہتے ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ تخلیہ اختیار کرتے، خلوت یعنی جانتے ہیں، تنہائی اختیار کرتے ہیں اپنے شیاطین کی طرف۔ اس سے شیطان کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شیطان کس کو کہتے۔ شیطان صرف ابلیس کو نہیں کہتے، ابلیس کے پاس تو کوئی جا بھی نہیں سکتا، ابلیس کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن یہ منافقوں کے جو سردار تھے، کافروں کے جو سردار تھے، یہود و نصارہ کے جو سردار اور سرگنے تھے، تو ان کو شیطان کہا گیا کہ جب یہ اپنے لیڈروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، اور ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی اللہ ہی کی نظر میں یہ بے وقت ہے، جیسا کہ ایمان والوں کو بے وقت سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی بے وقت ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں، وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ یعنی منافقین کو اللہ کے رسول سے، قرآن سے ہدایت لینا چاہیے تھا، لیکن گمراہی کو انہوں نے لیا ہے۔ فما ربیت تجارت وما کانوا مہتدون، پس ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ پھر دو مثال اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کو واضح کیا کہ ان کی مثال ایسی ہے، کمثل الذی استوقد نارا، کہ ایک شخص نے آگ سلگائی، آگ جلائی روشنی کے لیے، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب وہ روشنی، اس کے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا، منور ہو گیا، اس کے ارد گرد روشنی پھیل گئی، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو، ان کی روشنی کو چھین لیا، ان کی آنکھوں کو چھین لیا۔ یعنی مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے قرآن لے کر، اسلام کی دعوت لے کر، تو ایک طرح سے روشنی وہاں پھیل گئی تھی ان کے ارد گرد، ان کے آس پاس پورے مدینہ کے ماحول میں، تو ان کو اس سے روشنی لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تو اسی کی کردار اللہ فرمایا کہ ذهب اللہ بنورہم، اللہ ان کی آنکھیں چھین لی، حالانکہ ان کو نظر آتا تھا لیکن دل کی بینائی سے ایک طرح سے محروم ہو گئے۔ وَتَرَوْكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیا ان کے گمراہی میں، اندھیرے میں، اور وہ دیکھتے نہیں۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں دینی لحاظ سے، حالانکہ بولتے بھی تھے، ان کو نظر بھی آتا تھا، سنے بھی آتا تھا، لیکن حق کو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بہرے، گونگے، اندھے قرار دیا کہ سمن بکمن فہم لا یرجعون، اور وہ لوٹ نہیں سکتے، یعنی دین کی طرف وہ نہیں آ سکتے۔ یا پھر اور بارش کی مثال اللہ ان کے کردار کو واضح کیا، او کسماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا پھر جیسے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، فی ظلمات، اور بارش میں اندھیرا ہو، یعنی رات میں بارش، اور اس میں اور زیادہ بادل ہے تو بادل سے اور اندھیرا ہو جاتا، رات ہے تو اور زیادہ پھر اندھیرا گپ ہو جاتا ہے۔ تو وہ رعد و برق، اور اس میں کڑک ہوتی ہے اور اس میں بجلی ہوتی ہے، بجلی جو یہ
کڑکتی ہے تو اس میں ایک آواز ہوتی ہے اور روشنی ہوتی ہے، بلکہ پہلے روشنی ہوتی ہے دور سے اور پھر اس میں کڑک پیدا ہوتی ہے، تو اس کو قرآن مجید عربی میں اس کو رعد کہتے ہیں۔ وہ رعدوں برق یجعلون اصابعهم فی آذان من الصواعق حذر الموت، تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں وہ ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے، یعنی گویا کہ انہوں نے قرآن مجید جو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا، جو ہدایت کی بارش تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے محروم رکھا۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ چمک ان کی بینائی کو ختم کر دے۔ یخطف ابصارہم، برق کہتے چمک کو، اور رات کہتے کڑک کو جس میں آواز ہوتی ہے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کام ہو تو پھر کھڑے ہو جاتے، رک جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو لذهب بسمعهم وابصارهم، تو اللہ تعالیٰ ان کی سماعت کو سننے کو اور ان کے دیکھنے کو بھی ختم کر دے، یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دے، ان کو بہرا کر دے، اللہ اس پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نہیں کیا، ان کو ڈھیل دیے، موقع دیا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ پورا رکوع منافقین کے کردار طرز عمل پر مشتمل ہے، تو ہم اس کی روشنی میں اپنے کردار کا، اپنے عمل کا بھی جائزہ لیں، اور اپنے کردار کو، اپنے عمل کو یہ کردار کی کوشش کرے، اور مومنین مخلصین کا جو کردار طرز عمل جو قرآن مجید کے پہلے رکوع کے پہلے حصے میں بیان ہوا ہے، اسی طرح سے اور بھی، تو اس کردار کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔